अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत कहती है कि अब पीटीआई घुटनों पर आ गई है, इसलिए मुज़ाकरात के लिए कह रही है। दूसरी जानिब से पीटीआई कहती है कि भाई हमने तो अभी तक फॉर्मली शुरू ही नहीं किया मुज़ाकरात। असद कैसर साहब की स्पीकर याद सादिक साहब से मुलाकात होती है, जिसको मुज़ाकरात का रंग दिया जाता है, वो भी डिनाई करते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात होंगे और उसका एजेंडा जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब तय करेंगे। और दो शराइत उन्होंने वाज़े तौर पर सामने रख दी कि 24, 25, 26 नवंबर के एहतजाज पर जुडिशल कमीशन और जो इन दिनों में लोग पकड़े गए उनकी रिहाई, ये प्राइमरी शराइत हैं मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए। दूसरी जानिब जो इस वक्त सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। अदालती मामलात भी चल रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है वो भी है और ये भी रंग दिया गया कि इस वजह से शायद पीटीआई थोड़ी सी घबराई। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीटीआई घबराई है या नहीं। और बानी पीटीआई जेल से बैठकर अभी तक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की कॉल देनी चाहिए। और फिर जो इस वक्त बिल मदरसों का बिल है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अब मामला कहां तक पहुंच रहे हैं। आयशा जरदारी साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट दी है उस हवाले से। और फिर कैबिनेट एक्सपेंशन जो आजकल बहुत जिसका चर्चा है कि वफाकी काबीना में तौसी की जा रही है, उसमें इत्तेहादियों का क्या रवैया है, क्या चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अभी तो एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेकिन जल्दी फेडरल मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ तारिक अजीज साहब 92 न्यूज़ चैनल के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अजीज एंड फॉर्मली वेलकम यू टू 92 टीम। थैंक यू सर। असलम गौरी साहब तर्जुमान JUIFA हमारे साथ मौजूद हैं और शौकत बसरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आगाज में आप सबकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि असद कैसर साहब ने क्या बात की वो जरा सुन लें। एक वजाहत मैं करना चाहता हूँ। कल सी मीडिया में चल रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रही है और मेरा हवाला किया जा रहा है कि स्पीकर साहब के साथ मेरी इस किस्म की डिस्कशन हुई है। हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। हाँ, हमने कमेटी जरूर बनाई है और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। तलाल चौधरी साहब, सेनेटर तलाल चौधरी साहब PMLN के क्या फरमा रही हैं, भी सुन लें। बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं, घबरा गए ना, इसीलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये झांसा है, ये झांसा है, झांसा। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। ओ भाई, ये तो पार्लियामेंट्री जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात? ओए, हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे? सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इसका क्या जवाब दिया, ये भी जरा सुन लें। कि मैं भी कल परसों का देख रहा हूँ कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। हम कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप आके करें, बल्कि हमने तो शराइत दो लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये दो शराइत पूरी करें हमारी, और अगर वो रिक्वेस्ट मानते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, पहले आप लोग कहते थे कि जनाब ये हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, कहीं और करना चाहते हैं, और अब वो मुज़ाकरात के लिए बाकायदा कमेटी बना देते हैं तो एकदम यलगार शुरू हो जाती है कि जी ये तो डर गए, ये तो फलां हो गया, उसको बचाने के लिए, ये करने के लिए। और इससे पहले हम पिछले 1 साल से गुफ्तगू कर रहे हैं 12 मरतबा आपके साथ भी कि सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें चाहिए मुज़ाकरात इस वक्त। और जब एक तरफ से कोई थोड़ी सी भी कोशिश शुरू होती है तो दूसरी तरफ से फिर इस किस्म की स्टेटमेंट शुरू हो जाती है। क्या हाल है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو وہ غیر مشروط ہونے ہیں, کسی پری کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہو سکتے, ایکسیپٹ ون پری کنڈیشن, 9 مئی پہ معافی, 9 مئی پہ ندامت, 9 مئی پہ شرمندگی. اور وہ ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے, وہ قوم کی ریکوائرمنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک اگر تھوڑا سا ریمورس شو کریں تو معاملات کافی آگے تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں مذاکرات کے عمل میں. ابھی فارملائز اور فارملی چینلائز تو نہیں ہوئے مذاکرات, نہ مذاکرات کی کوئی بات چیت شروع ہوئی آفیشلی. یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہمیں جو سب سے بڑا سیریس کنسرن ہے اس تمام تر کمیٹی کی فارمیشن کے اوپر اینڈ ادروائز, اور ایک دم چینج آف ہارٹ ہوا اوور نائٹ. کیا ایسی چیز ہو گئی کہ ان کی طبیعت میں خاطر خواہ جو ہے تبدیلی آ چکی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دم جو میں نہ مانوں کی بات کرتے تھے, جو کہتے تھے ان سے مذاکرات نہیں کرنے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. طلال چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہم پہ تانا تو یہی تھا نا, ایلیگیشن یہی تھی, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. یہ شوکت بسر صاحب بھی آپ کے شو میں, یہ بھی ہمیں کتنی دفعہ تانے مارے انہوں نے کہا 47 کی حکومت ہے, ہم اس جعلی ایوان کو نہیں مانتے. اب اسی ایوان سے بات چیت خوشائن بات ہے. دیکھیں ہم ویلکم کرتے ہیں ان کی ٹاکس کو, لیکن the point of concern that we have is who is going to guarantee for them کہ مذاکرات کا عمل جب شروع ہوگا, جب بات چیت ہوگی, چیزیں طے پائیں گی, ایگریمنٹ ہوگا, تو اس پولیٹیکل ڈسکورس یا ڈائلاگ یا ڈسکشن کے تھرو جو بھی ایک حتمی چیز سامنے آتی ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کا جب ٹائم آئے گا تو دین اس سے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں سول ڈس اوبیڈینس کی کال دینی چاہیے. یہی تو بات ہے. یہ تو ان کی طرف سے بھی اس قسم کے مطلب ہمیں یہ کنسرن, پوائنٹ آف کنسرن یہی ہے کہ ہم ان کی اس آفر کو سیریسلی نہیں لے رہے. اینڈ آئی تھنک آبویسلی ان کا ایک جو چینج آف ہارٹ ہے یا ٹون یا ٹینر میں جو تبدیلی آئی ہے یا جس ڈیمینر میں تبدیلی آئی ہے وہ کیوں آئی ہے, ہم تو ابھی فی الوقت اس کو اینالائز کر رہے ہیں کہ کیا آخر وجہ بنی کہ ایک دم جو ہے وہ 180 ڈگری ٹرن لے لیا گیا اور مذاکرات کی جو ہے وہ بازگشت بھی چل پڑی اور مذاکرات کے لیے کہا بھی جا رہا ہے. تو ہم مذاکرات سے, اور کمیٹی بھی بنا دی, ہم مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, بٹ ہم تھوڑا سا اس کو نا ویو ٹیکن اے اسٹیپ بیک, ہم اینالائز کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور اگر ہم مذاکرات کا عمل شروع کرتے ہیں تو اس چیز کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ ہماری اطلاعات یہ تھی کہ حکومت نے باقاعدہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں مذاکرات. Is that still the position? That is still the position, but at the same time جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس کی گارنٹی کون دے گا کہ کل کوئی اپنی بات کیے ہوئے بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یا یو ٹرن نہیں لیں گے, کیونکہ صبح ایک بات ہوتی ہے, رات کو دوسری ہوتی ہے, ملاقات کے بعد ایک بات ہوتی ہے, ملاقات کے بعد دوسری بات ہوتی ہے, اور اسی طرح دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کسی نے کرنے تو کریں. پہلے ہماری شرائط نہ تو آپ سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کے ہمیں مجبور کر سکتے ہیں مذاکرات پہ, نہیں آپ یہ جو پری کنڈیشنز آپ نے لگائی ہیں اور آپ نے کہا کہ جی 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے, یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا نہیں, آل انکمپنسنگ اور آن دا براڈر اینڈ دا وائڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم مذاکرات کی بات چیت ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کے بعد دیکھیں گے لے دے کیا ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح. میں اسلم غوری صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. اسلم غوری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا, سب کو بٹھایا, پی ٹی آئی کو بھی بٹھایا, اور اگلے روز ہمیں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے, کیونکہ لیکن ابھی تو آپ کے اپنے مسائل شروع ہو گئے ہیں مدرسہ بل کے حوالے سے, وہ ایک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن ان دا لارجر کانٹیکسٹ اگر مولانا صاحب کو دوبارہ حکومت یا پی ٹی آئی چاہے کہ جی میڈیٹ یا برج بیچ میں بنے, تو وہ کیا کچھ بہتری لا سکتے ہیں کہ یہ جو سخت قسم کی لینگویج ہے یہ دونوں سائیڈوں سے بھی اگر ہے تو اس کو بھی کم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. بھائی بات یہ ہے سمپل سی کہ پہلی بات تو یہ کہ دونوں فریق چاہتے کیا ہیں. اگر دونوں فریق چاہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم رول ادا کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں کتنا بڑا ڈیڈ لاک تھا دونوں پارٹیوں کے درمیان میں, حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں, اور جس کو ہم نے برج کا کردار ادا کیا اور پی ٹی آئی ہمارے رابطے میں تھی, بلکہ جو کچھ ہمیں یہ دیتے تھے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ فوراً مشاورت کرتے تھے, اور آخری وقت تک ایون جس وقت منظور ہونے جا رہی تھی 26ویں ترمیم اس وقت تک پی ٹی آئی اور ہم اکٹھے کھڑے ہوئے تھے. گو کے آخری میں 1-2 چیزوں پہ ان کو اختلافات ہوئے, اوورآل ساری کی ساری جو ترمیم ہے ہم لوگوں نے مل کے تیار کی تھی اور باہمی مشاورت سے تیار کی تھی. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کیا چاہتی ہے. دونوں طرف کے جو آپ نے چیزیں سنائی ہیں مجھے, قوم کو سنائی ہیں,
تو دونوں طرف ہی نہیں چاہ رہے مذاکرات ہوں. یہ تو ماحول ہی نہیں ہے مذاکرات کا. میں نہیں سمجھتا ہوں جو طلال صاحب نے گفتگو کی ہے یا دوسری اسد قیصر صاحب نے کی ہے, تو یہ گفتگو تو سننے کے بعد مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہیں دور دور تک کہ مذاکرات والا کھیل ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے مجھے. البتہ جب ایسا ماحول بنے گا تو آپ کو پتا جب مذاکرات کا ماحول بنتا ہے, 26ویں آئینی ترمیم میں مذاکرات کا ماحول بنا تھا نا, اس سے ماحول بنتا ہے. پھر دونوں فریقان آگے بڑھتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, ٹھیک ہے اگر ان کو تیسرے آدمی کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں. ملک اور قوم کے لیے ہمیشہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہم ملک کی بقا کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے ہم ہر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جمہوریت کے لیے. لیکن یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ دونوں فریق کس حد تک چاہتے ہیں. صحیح. تو مستقبل قریب میں آپ کو مذاکرات اس ماحول میں ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ جی نہیں, بالکل نہیں. اس ماحول میں بالکل مذاکرات نظر نہیں آ رہے. کو دونوں طرف جو ایک دوسرے کو تانے تشنے دیے جا رہے ہیں تو یہ مذاکرات کا ماحول بنانے والی بات نہیں ہے. اور پھر جب مذاکرات کا ماحول بنتا ہے تو پھر کچھ اور طرح ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اب ڈر کے مارے آ گئے ہیں فیض امیر صاحب کی وجہ سے. اب اس طرح کی صورتحال اگر آپ کہیں گے تو مذاکرات تو نہیں ہوتے. تو یہ پر بندوق آپ کسی کے کندھے پہ کہتے ہیں نا کمر پہ بندوق رکھ کے یا پسٹول رکھ کے تو آپ مذاکرات نہیں کر سکتے. جی بالکل صحیح. اسلم غوری صاحب, زیادہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے ماحول بنانے کے لیے؟ حکومت کی؟ حکومت کو بڑا دل کرنا پڑے گا یا پی ٹی آئی کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا؟ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو 100% کو دیکھیں تو 60% حکومت کی ذمہ داری ہے, 40% پی ٹی آئی کی ذمہ داری بھی ہے. دونوں طرف ہے. پی ٹی آئی نے بھی اپنے 2-4 احتجاج کر کے دیکھ لیے ہیں, ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں. تو ان کو بھی چاہیے کہ اب ٹیبل پہ آ جائیں اور مزید ملک کو کسی اور طرف نام لے کے جائیں, اور حکومت بھی اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کرے. بیرسٹر عقیل جیسے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, انتہائی شریف آدمی اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور سمجھدار گفتگو نرم مزاج لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. بالکل جی. طارق عزیز صاحب, ایک کامن ایجنڈا مطلب ایکسچینج ہونا شروع ہو جائے, ایک ایجنڈا دوسرے سے آئے, ایک ایجنڈا دوسرے سے, اور آپس میں وہ پہلے بیٹھے نا, ٹیبل پہ بیٹھے نا, لیکن ایجنڈا ایکسچینج ہونا شروع ہو جائے کہ جی چلو منیمم ایجنڈا یہ ہے جس کے اوپر ہم اب بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. وہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو یا وہ بھی نہیں ہوگا؟ جیسے بیرسٹر عقیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور حقیقت یہی بات ہے کہ اس وقت مذاکرات ڈائیلاگ حکومت نہیں ہوں گے اپوزیشن کے ساتھ, جبکہ وہ اپنا ندامت 9 مئی والا کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے, شرمندگی کے اظہار نہیں کہیں گے. پہلے آ کے کھلے عام آ کے فلور دا ہاؤس یا پبلک میں جا کے اس پہ اپنی معافی مانگیں گے تو آگے بات چل سکتی ہے, اس سے آگے بات نہیں چلے گی. میں آپ کو خبر یہ دے دوں, جب یہ کل ملاقات ہوئی اسد قیصر صاحب کی اور اسپیکر ایاز صادق صاحب کی ملاقات باقاعدہ ہوئی. صحیح. وہ کہتے ہیں میں ہمشیرہ کی وفات پر افسوس کے لیے گئے, فاتحہ کے لیے گئے. ٹھیک ہے, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. اگلی بات بھی بتا رہا ہوں. اس ملاقات بعد خواجہ آصف صاحب ان کے پاس گئے, اسپیکر صاحب کے پاس. خواجہ آصف صاحب نے جا کے گلا کیا اسپیکر کو, آپ ان کو کیوں منہ لگاتے ہیں, کیوں بٹھاتے ہیں, ان سے کیوں بات کر رہے ہیں, ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اسپیکر صاحب کا کہنا یہ تھا, ایاز صادق صاحب کا, کہ میں نے ہاؤس چلانا ہے, ٹیمپریچر نیچے لے کے آنا ہے. تو ایک ماحول بننے دیں, مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ حکومت کا کام ہے. ایز اے اسپیکر کسٹوڈین کے طور پہ میں تو ان کو ماحول بنا کے ان کو اپنے اسمبلی کے پارلیمنٹ میں لے کے چلو ساتھ دے کے چلنا چاہتا ہوں. تو خواجہ صاحب اس پہ تھوڑا سا ان کا گلا بھی تھا, ناراضگی کا اظہار کیا. اس موقع پر رانا ثناء اللہ موجود تھے, تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایاز صادق صاحب کی سپورٹ کی. انہوں نے خواجہ صاحب یہ ٹھیک کیا ہے, تو یہ اسپیکر ہیں تو ان کو انگیج کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, ایک پولیٹیکل پارٹیز ہے. تو یہ تو دشمن بھی اگر افسوس کے لیے آ جائے آپ کے تو خواجہ آصف صاحب جذباتی وہاں پہ مطلب دعا پہ تو ہے نا, اس کے علاوہ پولیٹیکل بات بھی ہوئی. تو وہ کیا ہوئی ہے وہ تو بتائیں نا. مذاکرات کی بات یہ مل کے بیٹھے ہیں, ہاؤس چلائیں, کسی طرح اس کو لے کے چلتے ہیں. اسد قیصر صاحب نے کیا ڈیمانڈ رکھی؟ اسد قیصر صاحب کی وہی ڈیمانڈ جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈس ہیں. تو اس پہ تو اسپیکر صاحب کا تو ایک رول تھا ود ان دا ہاؤس, کیا اس میں آپ کو کوئی گلا شکوہ ہے تو میں آپ کو ٹائم دوں گا, آپ بیٹھیں, آپ بات کریں, آپ گلا لے کے, آپ قانون سازی لے کے, وہ تو اپنی ان کی ایک ڈومین ہے. صحیح ہے. تو آپ باقی تو پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی ہے تو وہ باہر کی بات کرنی ہے. تو اس پہ آگے یہ ہوا, رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو سپورٹ کیا. تو مذاکرات کے لیے وہ جیسا انہوں نے بھی کہا, وہ سنجیدہ جب ہو جائیں گے, اور یہ بالکل بلیک میلنگ کر رہے ہیں, جو ایک دن کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں, پھر ڈینائی کرتے ہیں. یہ حکومت کو پریشر میں لے کے آ کے, دباؤ میں لے کے آ کے اس طرح سے بات ہوگی تو کبھی بات نہیں ہوگی. جب وہ اپنا طارق عزیز مجھے بتائیں, ایک کمیٹی بنا دے نا کم از کم, گورنمنٹ کی کمیٹی اناؤنس کر دے کہ جی جب بھی آپ بتائیں تو یہ ہماری کمیٹی تیار بیٹھی ہے. ایک یہ بھی ایک اچھا جسچر ہوگا. اچھا, بالکل منیمم ایجنڈا ایک آپ جس سے پہلے سٹارٹ میں بات کی, آغاز میں کی کہ منیمم ایجنڈا ہو جائے, یہ چیزیں جو کامن ہے اس کے اوپر بات کریں گے,
اور کمیٹی بنا لیں. اس لیے ابھی تک حکومت نے کوئی نہ کوئی کمیٹی بنائی ہے، نہ منیمم ایجنڈا کو طے ہوا ہے. تو کس پہ بات مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات سٹارٹ تب ہوں گے، ڈائیلاگ تب ہوگا جب خان صاحب خود پی ٹی آئی چیئرمین 9 مئی کے واقعے کی معافی مانگیں گے، تو اس کے بعد بات کا آغاز ہوگا. اس سے پہلے بات کا آغاز نہیں ہوگا. اس کا ہوتا نظر یہ آتا ہے باقی انگیجمنٹ ہے، اور جیسے ہوتے ہیں کہ انگیج رکھیں، بات چل رہی ہے، یہ ہو، یہ میسج جائے گا، میڈیا میں جائے گا، لیکن ایکچوئل نہیں ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہوتی، ایسی کچھ ہوتی تو کمیٹی بن جاتی. صحیح، پھر بالکل. ایجنڈا کوئی ہوتا ہے، کس پہ بات ہوگی؟ ایجنڈا بھی کوئی ہونا چاہیے نا. ایجنڈا تو منیمم ایجنڈا، اور وہ شرائط سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور شرائط بعد میں جب بیٹھتے ہیں تو تب رکھتے ہیں. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تو ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کا تو کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ معاملات عدالت میں بھی چل رہے ہیں، لیکن کیا جس طرح کی پریس ریلیز آئی تھی کہ آئی ایس پی آر کی کہ کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس پر بھی ذرا آگاہی لینے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں شوکت بسرا صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف نے جوائن کیا. ویلکم ٹو دا شو بسرا صاحب. آپ کے آنے سے پہلے سیگمنٹ میں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کیا مذاکرات کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کچھ کمی پی ٹی آئی نے بھی نہیں چھوڑی ہے جس کی وجہ سے یہ ماحول خراب ہو. یقیناً حکومت کے کچھ لوگ بول رہے ہیں اور سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں، لیکن شاید ابھی بھی اگر آپ لوگوں کی طرف سے خاموشی ہو، ٹھنڈ ہو، تو وہاں پہ بھی کچھ سینیٹی پریویل کر جائے گی. کیا کہتے ہیں بسرا صاحب؟ آج ہم نے اس کے اوپر عدالتوں میں پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دیا، استغاثہ دائر کر دیا ہے، جس میں ہم نے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف، خواجہ آصف، عطا تارڑ، ٹھیک ہے، بالکل وہ آگئی خبریں آ گئی. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. اب دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہمارا موقف تو ڈے 1 سے یہی ہے کہ مذاکرات، ظاہر ہے کہ آپ جنگ بھی کر لیں، جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن مذاکرات اس بات پر نہیں ہوتے کہ موسم کا کیا حال ہے، بتائیں کہ آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے، آج کل آپ کون سے محکمے کی وزارت آپ کے پاس ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا محکمہ دے دیں. تحریک انصاف اگر قومی حکومت کا حصہ بنتی ہے تو آپ کو کون سی وزارتیں چاہیے، کون سی گورنری چاہیے. اس کے لیے تو ان سے مذاکرات نہیں کرنے نا. اچھا، ایسی بھی بات ہے نیشنل گورنمنٹ کا بھی کوئی ایجنڈے پہ بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ ایبسلوٹلی ناٹ. مذاکرات صرف تین میں سن لیں. نہیں، میں مان رہا ہوں کہ ایبسلوٹلی ناٹ، لیکن کہیں پہ یہ باز گشت ہو رہی ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ واقعی ایسی کوئی ہے. دیکھیں باز گشت ان کے پاس ہو رہی ہے جن کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ طاقت ہے. وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کر خواہش پہ دم نکلے. ظاہر ہے میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ان کو ایک بات کہی ہے کہ 3 نکاتی ایجنڈا ہے. وہ کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، اس کے بعد ہمارے جو بے گناہ لوگ 1 سال سے اوپر جیلوں میں پڑے ہیں، عمران خان صاحب اور دوسرے ہمارے لوگ، ان کو رہا کرنا. تیسرا ہمارے مینڈیٹ کی واپسی. اس کے اوپر ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں یا یہ تینوں شرائط پہلے قبول ہوں اس کے بعد بات چیت ہوگی؟ یہ عجیب کنفیوژن ہے نا. ظاہر ہے ہمارا یہ ایجنڈا ہے، ہم نے ٹیبل پہ رکھا ہے. پہلے آپ انہی سے صرف مذاکرات کرنا چاہتے تھے، اب آپ ان سے بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. بات سن لیں. یہ جو کمیٹی بنائی ہے پی ٹی آئی نے، وہ کن سے مذاکرات کرنے کے لیے؟ حکومتی بھائی جان، وہ ظاہر ہے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، ہم ان کے پاس گئے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ یہ ہماری کمیٹی بن چکی ہے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ مذاکرات یہ نہیں، ان کو ہم نے ٹائم بھی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے. ان کے پاس 15 یا 16 تاریخ تک ٹائم ہے. اگر یہ اس کے اوپر بات کریں گے تو ٹھیک، ورنہ ہمارا جو دوسرا ایجنڈا ہے جو ہم نے کال دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ ان کو یہ جو پیسہ بھیج رہے ہیں ریمیٹنسز والی ہے، اور پھر ابھی دوبارہ سول ڈس اوبیڈینس کی کال جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اڈیالہ سے کہا گیا ہے کہ اس پر کام کریں، اس کی کال دینی ہے، وہ بھی ہے. میں آپ کو وہی بات، آپ میری بات مکمل ہو لینے دیں. اگر انہوں نے جو ہم نے ایجنڈا دیا ہے، اگر انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ اس کے اوپر مذاکرات ہوں اور سیریس بات ہو، تو اس کے اوپر باقاعدہ ٹی او آرز بنیں گے. پھر ہم سوچ سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہوگا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب 15-16 کے بعد 15-16 کے بعد
नहीं वो ठीक है, ठीक आपकी बात आ गई सर, आपने बता दिया ना कि 15-16 के बाद हमारा जो पहला जो अनाउंसमेंट्स हुई है उन पर हम बाकायदा काम करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अब मामला ये हैं कि कहा यह जा रहा था कि ये जो जिस तरह पहले भी बात हुई कि जी मुज़ाकरात की तरफ इसलिए आए क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स वो तो चल ही रहा है ना, उनके ऊपर तो चार्जशीट हो गई हुई है, तो अब वो कह रहे हैं कि जी क्लब होगा, क्योंकि जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें बाकायदा May 9 का जिक्र है, और फिर जो अगर वो ही वाज वन ऑफ द प्लानर्स और मास्टरमाइंड या जो भी हैं, तो जिनसे करवाया या जिसके थ्रू करवाया गया वो फिर वो क्लब होगा कि नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, मामला अदालत में चल रहे हैं, लेकिन एक जनरली क्योंकि यू आर अ बैरिस्टर एज वेल, तो आपको क्या लगता? देखिए ज़मीर साहब, आपके पहले सेगमेंट में मैंने जो बातें की, मेरे ख्याल से जो गुफ्तगू बसरा साहब ने की वो तमाम तरफ वो हमारे खदशात तो फिर दुरुस्त है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे तो फिर हमारी ज़बान में लोकल में कहते हैं फिर ना ही समझिए, मतलब फिर तो ना होने वाली बातें हैं ना, ये जो बातें जो कर रहे हैं कि 2 दिन बाद ये हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। जहाँ तक आपने मिलिट्री ट्रायल की बात की या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात की, आज जो फैसला आया है खुशाइंद फैसला है। वो लोग जो 85 लोग थे जिनकी ट्रायल्स कंप्लीट हैं, जिनके सज़ाएँ हुई नहीं हैं या अनाउंसमेंट उनकी बाकी रहती है और उनको जेल में ट्रांसफ़र करना है, या जिन्होंने सज़ाएँ पूरी कर ली हैं, जिनको कम सज़ाएँ हुई हैं तो वो उनको रिलीज़ करना है, तो ये तमाम तर चीज़ तो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम का पहला जो वन ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ जो आई हैं वो इस हवाले से कि केसेस लिंगर ऑन नहीं हो रहे, केसेस टेक अप हो रहे हैं, जस्टिस इज सीइंग टू बी डन। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की जो प्रोसीडिंग हुई, दैट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज। ये तो वो लोग थे जो वहाँ से पकड़े गए, अब जिन्होंने प्लानिंग की, जो मास्टरमाइंड है वो अपनी खैर मनाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इन लोगों को क्लब हो जाएगा मतलब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे आज के फैसले की रोशनी में तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हायर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट। इससे पहले जो था पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि आइन और कानून आपको इजाज़त देता है। आज अदालत में भी यही बहस हुई। अब ये जब टेक अप होगा, क्योंकि उन्होंने कंडीशनल जो है उसकी इजाज़त दी है कि कंडीशनली आप जो सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में आप कंडक्ट करें उसकी सजाएं आप सुना सकते हैं। फाइनल जो बात होगी वो बाद में होगी, क्योंकि मामला सब जुडिस है। बाकायदा यू कैन एक्चुअली अप्रोच हाई कोर्ट एंड देन इट अल्टीमेटली लैंड्स इन द सुप्रीम कोर्ट। वो तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब इन शॉर्ट ये है कि बिल्कुल द पॉसिबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट, और May 9 का जिस तरह जिक्र आया, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, इंक्लूडिंग May 9 बट नॉट लिमिटेड टू, एंड उसके साथ बाकी भी चीज़ें और भी हैं इनकॉर्पोरेट हो। बिल्कुल 26 नवंबर कह लें आप, उसके अलावा अक्टूबर की तारीख कह लें, जो इन्होंने जो कॉल्स दी हैं इस्लामाबाद में जब आए हैं, जब इन्होंने एहतजाज या एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की, ऑल ऑफ दोज इवेंट्स वो बिल्कुल अनट्राइड नहीं जाएंगी, वो ट्राई होंगी। और ये अगर कोई समझ के बैठ गया है कि May 9 का उनसे अब कोई लेना देना नहीं है, ये जो मास्टरमाइंड है वो अपने कैफरे किरदार तक उनको पहुंचाया जाएगा, जस्टिस विल बी सीन टू बी डन। क्विकली मैं जाना चाहता हूं असलम गौरी साहब की तरफ से, उनकी तरफ मुझे ज़रा क्विकली ये बताएं कि ये जो उनका मदरसा बिल के हवाले से है, वो भी आज बैरिस्टर कामरान मुर्जा साहब भी मिले हैं, लॉ मिनिस्टर से भी और अयाज सादिक साहब से भी। अब ये मुझे बताएं कि इसमें क्या ब्रेक थ्रू कोई, क्योंकि वो तो बड़ी सख्त लैंग्वेजेस आ रही हैं ना, वो तो कहते नहीं। देखें, मैं सबसे पहले बसद एहतराम ये कहूँगा, हमने बिल्कुल कोई गलत बयानी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखे में नहीं रखा। मौलाना साहब हमारे इत्तेहादी रहे हैं, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। हम अभी भी हमारी कोशिश है कि इस जो डेडलॉक है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और गेटिंग योरसेल्फ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली सिचुएशन जो हुई, क्योंकि बहसीयत पार्लियामान हमने अपना काम पूरा किया, सेनेट से पास हुआ, नेशनल असेंबली से पास हुआ, और मौलाना साहब की कहने पे वो पास हुआ बिकॉज उनकी वोट्स मशरूत थी। कहते हैं कि उसके बाद फिर ऐवान सदर से वापस क्यों आया ना, ऐवान सदर से 7-8 एतराज़ात लगे हैं, एंड आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं 18वीं तरमीम के बाद, एंड एजुकेशन इज़ वन ऑफ दैम, तो वहाँ पे एक ये इशू ज़रूर आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये डेडलॉक रिमूव हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी बात, और वी विल कम टू सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। हमारा आईसीटी की लेजिस्लेटिव जो कॉम्पिटेंस है या कैपेसिटी है वो आईसीटी की हद तक है, तो हो सकता है आईसीटी की हद तक हम
वो मामलात तय बिल्कुल सही। असलम गौरी साहब, बाकी बातें तो अब होंगी, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि अभी एज वी स्पीक मौलाना फजलुर रहमान साहब की वही स्टेटमेंट है कि जनाब हम फिर जो है वो दूसरा लाया अमल इख्तियार करेंगे, या आप लोग अभी भी मुज़ाकरात कर रहे हैं जिस तरह आज बैरिस्टर कामरान मिर्जा साहब भी मिले? देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि जो सदर साहब का दफ्तर है, जो उनका ऑफिस है, मैं थोड़ी सी उसकी कारकर्दगी आपके सामने लाना चाहता हूं कि वहां से बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो वन गो में आते हैं, किस्तों में नहीं आते। उन्होंने एक दफ़ा ऑब्जेक्शन रेज किए, क्लिनिकल ऑब्जेक्शन थे, स्पीकर चैम्बर को आए, स्पीकर चैम्बर ने उनको रेज करके वापस भेज दिया और वो हो गया। उसके बाद उन्होंने कोई दोबारा स्पीकर चैम्बर को कोई उन्होंने बिल में दोबारा ऑब्जेक्शन लगा के नहीं भेजे, और हमने स्पीकर साहब को लेटर दिया, स्पीकर साहब ने हमें उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा एक दफ़ा मेरे पास बिल लाया था और मैंने उसको वापस भेज दिया है। और उसके बाद इन्होंने जो ये देखें 23 दिन के बाद उनको सारी चीजें याद आती हैं, और असूली तौर पर यह है कि विद इन 10 डेज जो है, जब दूसरा स्पीकर ऑफिस से वापस चला गया है तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको एक्ट बढ़ना था। कल मैं स्पीकर साहब को भी कहीं सुन रहा था किसी टीवी पे, तो वो भी फरमा रहे थे कि वो अब मेरी किताबों के मुताबिक एक्ट बन चुका है। तो असल में ये प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या वहां नहीं हो रहा, हम इसके बिल्कुल मौलाना साहब ने भी कल यही कहा है और हम भी उस पर यही कहते हैं। हुकूमत पे हमें एतराज़ात थे, लेकिन हुकूमत ने अपना काम जो किया है वो नजर आ रहा है। अब प्रेसिडेंट ऑफिस खुल के सामने आ रहा है। आज उनको याद आया है इतने दिनों के बाद कि हम कौम को बता दें, पिछले 10 दिन से शोर मचा हुआ है कि ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है, और आज वो कह रहे हैं कि जिस पे फला फला ऑब्जेक्शन है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये बिल भेजे कहाँ है? जो बात वापस स्पीकर ऑफिस को तो अभी तक नहीं आए, तो कहाँ भेजे आपने? तो ये मैं समझ रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या हो रहा है, वहाँ किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ क्या कोताहियां हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी आज आपके इस मौकर चैनल के जरिए मैं पूरी कौम को और खुसूसन बैरिस्टर अकील साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो कह रहा है कि मदारस तालीमी अदारे हैं, उनको तालीम से मुंसलिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं मानता हूँ। मदारस 70 साल से वहीं पे है रजिस्टर्ड ना, तो आज की तालीम के साथ कौन से हमने तालीम में तीर मारे हुए कि महकमा तालीम के साथ जाना है? या आप ये चाहते हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी नवाब भावलपुर ने बनाई थी, वहां से शेखुल हदीस और मुफ्तियान कराम पैदा हो रहे थे, आज उसकी वीडियो दुनिया भर में मशहूर है, आप भी मैं भी जानते हैं क्या हो रहा है वहां पर। क्या आप इसको ये मदारस को करना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये वजारत कानून ने बहुत समझ के और एक एक चीज को देख के, और आज से नहीं है, ये पीडीएम दौर में बिल बना था, इसको बड़ा हमें सोच के बिल को पेश किया। वजारत कानून में कोई नाहल लोग नहीं बैठे, समझदार लोग बैठे हुए हैं, और इन्होंने पेश किया और पास हुआ है, असेंबली ने पास किया है, स्पीकर ऑफिस से गुजरा है। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफिस को देखना चाहिए कि उनके यहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ कौन लोग इतने ज़हीन और अक्लमंद उनके पास बैठे हुए जो मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं और हमें और हुकूमत को लड़ाना चाहते हैं। सही। तो अभी मजीद मतलब आप लोग कोई हार्ड लाइन अभी नहीं ले रहे? देखिए, हार्ड लाइन असल में देखें, इसमें हम जो है ना, हमारा इस हद तक इसमें किरदार है कि मेरी जमात के 45 लाख वर्कर जो हैं, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में हम रजिस्टर्ड कराए हैं 2024 में, जो हमारी रुकन साजी हुई उसके मुताबिक 45 लाख में से 25 लाख उलमाए कराम हैं। तो मैं स्टेक होल्डर हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा उलमाए कराम का, पहली बात तो सही। लेकिन असल ये मसला चूंकि मदारस का है, तो इत्तेहाद तंजीमात मदारस जो है उसका इजलास 17 तारीख को होने जा रहा है। तो इत्तेहाद तंजीमात मदारस के हम जवाब का मुंतजर हैं, उसके बाद हम अपना लाए अमल का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। और यही हमने हुकूमत को भी मैसेज जो भेजा है, चल रहा है। कामरान मिर्जा साहब ने यही कहा है तारड़ साहब को कि आपका जो इजलास हो रहा है आप उसमें कोई जल्दबाजी ना करें, 17 तारीख का इजलास होने दें, उसके बाद अगर आप ये मुश्तरका इजलास करने जा रहे हैं या कोई तस्हीह करने जा रहे हैं तो दोबारा वैसा ना हो कि हमें फिर एक नए मसले को दरपेश हो जाए और फिर हमें एक नया मसला फेस करना पड़े। सही, बिल्कुल। तारिक अजीज साहब, अब आपको इस बात पे क्या लगता है कि ये जो मदरसा वाला इशू है, इस पर क्या कहीं पर कोई मतलब, क्योंकि लगता ये है कि शायद किसी भी तरह JUIF मानने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में इनका मुतालबा ये मान लिया जाएगा, जो उनका जॉइंट सेशन जो है एक आध दिन आगे हो सकता है, चूँकि इन्होंने इजलास बुलाया हुआ है, तो हुकूमत इसके ऊपर जो है अपना थोड़ा उनका मसबत भी होगा। मौलाना फजल रहमान को हुकूमत नाराज़ करना अफोर्ड भी नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहते। उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी, तो वो बड़े दानिशमंद भी हैं, उनका नब्ज़ आपको पता वक्त के साथ चलते हैं।
तो हुकूमत को भी हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, उनको बड़ा दिल करना पड़ेगा, उनको थोड़ा डिले करना पड़ेगा कि इनका इजलास हो जाए मुदारस का, तो उसके 17 के बाद ये जो फैसला लेते हैं उसके बाद वो अपना जॉइंट सेशन बनाएं और उसमें ले जाते हैं या नहीं ले जाते। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये है कि ये मसला हल हो जाएगा, अच्छे अंदाज में हो जाएगा। मौलाना साहब को जो है उनके मुतालबात हुकूमत मानने के लिए किसी हद तक तैयार है, और कुछ नहीं भी है तो उस पर कंसेंसस हो जाए। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल होगा। प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो आसिफ अली ज़रदारी हैं, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वो भी मौलाना के साथ उनके बड़े अच्छा ताल्लुक़ है। तो ये एक मिल बेस जैसे 26वीं तरमीम का माहौल बन गया, तो वो बहुत एक्सट्रीम पे गया था, मिडल वे निकालने में कामयाब अल्टीमेटली वो एक मिडल वे पे आ गया, रास्ता निकला है। तो इस पर भी इंशाल्लाह रास्ता निकल आएगा और चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी इंशाल्लाह। सही। शौकत बसरा साहब, अब एक हमने भी देखा, सबने देखा, मैं पहले भी सवाल कर चुका हूं लेकिन उस वक्त आप नहीं थे, तो मैं चाहता हूं कि क्या चले ठीक है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं तमाम अतराफ से, आप लोगों की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में अपना किरदार अदा किया, चलें आप कम से कम उनके साथ बैठे तो सही, तो अगर इस किस्म का कोई ब्रिज आ जाए तो कम से कम मिनिमम एजेंडे पर बात तो शुरू की जा सकती है, या वो भी अभी आप लोग तैयार नहीं हैं? शुक्रिया कि मैंने सोचा कि आप शायद मुझे भूल गए कि मैं भी प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। मेहरबानी आपकी, आपने मुझे सवाल कर लिया। नहीं, तारिक अजीज साहब भी बड़ी देर खामोश रहे हैं सर, एक तो आप लेट आए हैं उसके बाद से। सर जी मेहरबानी, हम तो पहले मजलूम हैं, चले आपने मजलूमों को मौका दिया बात करने का, आपकी मेहरबानी। अच्छा, गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ, पहली बात आपको डे 1 से पता है कि हम ये समझते हैं कि ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया, इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि इनसे मुज़ाकरात का फायदा नहीं है। तो आप जैसे दोस्त कहते थे कि मुज़ाकरात ही हल है। बिल्कुल बिल्कुल। बसरा साहब आप बड़े भाई हैं और दोस्त भी हैं और बड़े मेहरबान भी हैं। मैं असलम गौरी साहब एक कमेंट देना चाह रहे हैं सारी गुफ्तगू पर, अगर इजाजत दें तो मैं उनसे एक कमेंट ले लूं, तो फिर आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। जी असलम गौरी साहब। मैं एक बात बताऊं, हम चूंकि पुराने सियासी कारकुन हैं और हमेशा इत्तेहाद भी बनते रहे हैं, टूटते भी रहे हैं। एक इत्तेहाद के दरमियान में 2-3 जमातों के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए, तो टीम तैयार की गई कि कौन सी टीम जाएगी और दूसरी टीम से बात करेगी। तो एक साथी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा जी अगर तो मामला बनाना है तो फलाफला को भेज दो, अगर मामला बिगाड़ना है तो फलाफला को भेज दो मुज़ाकरात के लिए। तो मैं समझता हूँ पीटीआई और हुकूमत को मामला बनाने वाले लोगों को सामने लाना चाहिए, मामला बिगाड़ने वालों को लाना नहीं चाहिए। और मुल्क को जरूरत नहीं है इस वक्त इंतशार की। और ये सारी चीजें जो एडवांस, देखिए जब कोई आप मुज़ाकरात करते हैं तो ये एडवांस शराइत नहीं होती, ना पीटीआई को शराइत रखनी चाहिए ना उनको शराइत रखनी चाहिए, और ये सारी बातें मुज़ाकरात की टेबल पे हल होनी चाहिए और हो जाएंगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। दोनों तरफ के मुज़ाकरात अगर होंगे तो पाकिस्तान के लिए इसमें बेहतर भी होगा और मामलात भी ठीक होंगे, और मुल्क को इस वक्त इसकी जरूरत है, इंतशार की जरूरत नहीं है। और पीटीआई वाले मैं समझता हूँ हम इनसे मिलते रहे हैं, बड़ा अच्छा 1 माह हमारे मुस्तकिल मीटिंग होती रही है, इनमें पॉजिटिव लोग हैं और बड़ी अच्छी बात करने वाले लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि जज्बाती साथी हैं सारे। तो इसका हल निकलना चाहिए बशर्ते कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात वो हजरात करें जो मुज़ाकरात बनाना चाहते हैं। सही, बिल्कुल। शौकत बसरा साहब, वो जिस तरह असलम गौरी साहब ने कहा, तो फिर क्या हम JUI फेस से मदद मांगें कि वो कमेटी के नाम जो फलां जो कि मुज़ाकरात को चलाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते, उनके नाम हम उनसे ले लें कि जी वो कहते हैं कि पीटीआई में बड़े अच्छे लोग हैं, या फिर आप लोग भी कोई, मेरे तो हिसाब में सारे नाम जो आए हैं वो बड़े अच्छे लोगों के हैं, लेकिन अब आप जो बात कर रहे थे उसको भी मुकम्मल करें सर। देखें, हमने तो पहले ही जो हमारे एजेंडे से इत्तेफाक करते हैं, हमने आपको पता है कि 6 नुकाती इत्तेहाद बनाया था तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान के नाम से। हम तमाम जमातों के पास गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारे मुज़ाकरात आखिरी वक्त तक होते रहे। बिल्कुल गौरी साहब की अच्छी तजवीज़ है, हम वही हमारे लोग जो इस वक्त आपने तजवीज़ हमने की है, हमने तो पहले भी ऐसी दोस्त तजवीज़ किए थे। हम भी चाहते हैं कोई रास्ता निकले। इस वक्त जो सियासी इंतशार है, जो मुआशी इंतशार है, जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी है, आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बलूचिस्तान देख ले, पंजाब देख ले,
کشمیر دیکھ لیں, گلگت, ہر طرف اس وقت انتشار ہی انتشار ہے. کیونکہ سیاسی جب تک استحکام نہیں آئے گا معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. میں اسلم غوری صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آخری وقت تک مذاکرات ہم سے اچھے کرتے ہیں, لیکن جب فیصلے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کر پھر وہ اسی حکومتی اتحاد کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ بھی ذرا اینڈ تک جس طرح ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں نا, وہ بھی آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو میرے خیال میں معاملات بہتر ہو جائیں گے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں, جہاں تک 8 ابھی وہ کہہ رہے تھے فارم 47 والے ہمارے جو MNA ہیں اپنا ملک بیرسٹر عقیل صاحب, ان کو میں کہوں گا کہ 8-9 مئی کے اوپر ہم نے, آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کمیشن بنائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کمیشن بناتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بالکل. اور یہ بسرا صاحب بات کرتے ہیں, بسرا صاحب بالکل اس میں, اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسے CBM بھی لی جا سکتی ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے کہ چلیں کمیشن تو بنا اور وہ اپنی فائنڈنگ دیکھتا رہے اور لیکن آپ پیرلل اس کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیشن بنا دیں, یہ تو بالکل آپ کی بات سے ہم انڈورس کرتے ہیں. یہ تو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ 2 کمیشن بنا دیں سپریم کورٹ کے سینئر ججز کی سربراہی میں, 9 مئی والا اور 26. ٹھیک ہے, اور پھر آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. اور دوسری بات, یہ جو دیکھیں نا ان کے جو لوگ مسخروں کی طرح بات کرتے ہیں, وہ خواجہ آصف ہوں, رانا ثناء اللہ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, جو سارے کے سارے ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام کے منتخب لوگ نہیں ہیں اور دوبارہ منتخب بھی نہیں ہو سکتے. ہم جنرل فیض والی جو بات کرتے ہیں, بھائی بہت اچھی بات ہے, جنرل فیض ان کا وہ اگر ادارہ احتساب کر رہا ہے, وہ ادارے کے آدمی کا احتساب کریں. لیکن یہ جو ہمیں کہتے ہیں, ڈراتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا ہوگا, بھائی خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ آپ مجھے دیوار میں چنوا دیں, آپ میرا ملٹری کا آپ نے کورس ہمارا ٹرائل کریں, جو مرضی کر لیں, میں نہ ڈیل کروں گا, نہ جھکوں گا, نہ ڈروں گا, نہ گھبراؤں گا, نہ پاکستان چھوڑ کے جاؤں گا, ڈٹ کر کھڑا ہوں. اس لیے ہمیں یہ کوئی نہ ڈرائے. صحیح, جنرل فیض آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, آپ ایک جملہ میرا لینا, غوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا میں بریک لے لوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بسرا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب چھوڑ کے چلے جاتے, تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بسرا صاحب آپ کی ٹیم جو پوری ہمارے ساتھ اٹیچ تھی, جو مذاکرات کر رہی تھی, ہم نے تو پوری 26ویں ترمیم آپ کی مرضی پہ بنائی ہے. اور وہ آخری پریس کانفرنس ذرا آپ سن لیں اپنی اس ٹیم سے, آپ اس ٹیم سے پوچھ لیں ذرا اپنی سے کہ ہم نے تو جو کچھ کیا ان کے لیے کیا, 36 کلاسز ہم نے ڈیلیٹ کرائی ہیں. اب آپ آج اگر ہمیں یہ تانا دیں گے تو بڑے افسوسناک بات ہے. میرا ایک مشورہ ضرور ہے PTI کو کہ بسرا صاحب کو اس کمیٹی میں کبھی نہ رکھے, ورنہ کبھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. چلیں بسرا صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا وفاقی کابینہ کے حوالے سے بھی طارق عزیز صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے, اور کہ واقعی یہ حالات اسی طرح چلیں گے یا شاید کچھ بہتری آئے گی. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین وقت ہے ایکسکلوسیو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا, اور وہ ہے وفاقی کابینہ میں توسیع کے حوالے سے. طارق عزیز صاحب آپ کے پاس بہت بڑی خبریں ہیں اس حوالے سے. جی پہلی بات تو یہ وفاقی کابینہ کی توسیع ججز کی تعیناتی کے بات ہوگی. ججز کی تعیناتی 22 کو ہوگی میرے خیال میں, تو یہ اینڈ آف دسمبر یا جنوری کے فرسٹ ویک وفاقی کابینہ کا جو اوتھ ہوگا یا توسیع ہوگی جو بھی ہوگا. اس سے پہلے نہیں ہے, پہلے ججز کی تعیناتی والا معاملہ نمٹ جائے گا تو ہو جائے گا. تو اس کے بعد چونکہ کابینہ کے توسیع کے اوپر بڑے اختلافات بھی ہیں, اتحادی ہیں, باپ پارٹی ہے, قوف لیگ ہے, MQM ہے, تو یہ سب لوگ اپنا اپنا حصہ بھی مانگ رہے ہیں. تو اب گورنمنٹ کے پاس سپیس کتنی ہیں, اور یہ بھی ہے کہ 5 وزارتیں جو IMF کے کہنے کے اوپر ختم کی جا رہی ہیں, تو وہ منسٹر بھی آلریڈی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہاں پہ کھپایا جائے گا, اور نئے بھی آ رہے ہیں. اور PMLN بھی ایک بڑی پارٹی ہے, اس میں بھی پھر ایک بڑا کوٹا ہے, KPK ہے, بلوچستان ہے, پنجاب ہے. تو یہ سب کافی چیزیں اس کے اوپر ہیں. کوئی چیدہ نام, ہاں چیدہ میں بتا دوں. پچھلے جو سنڈے کو نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف کا ڈنر تھا 1-to-1 ایونٹ میں, ان میں نام فائنل کر لیے گئے ہیں, اس مطلب کوئی نہیں ہے. اتحادی جماعتوں میں استحکام پارٹی ہے, تو ان کا اون چودھری صاحب کو وہاں پہ ایڈوائزر بنایا جا سکتا ہے, محمد خصوصی بنایا جا سکتا ہے. قاف لیگ سے طاہر بشیر چیمہ صاحب آ جائیں گے, MQM سے جو ہے ان کے مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں, اور باقی وہ خواجہ ہارون صاحب ہیں. تو یہ نہیں. تو
تو اس طرح سے جو کاف لیگ ہوگی، باپ پارٹی سے جو ہے سینٹ سے بھی لوگ لینے ہیں، لازمی بات ہے. باپ پارٹی سے منظور کاکڑ صاحب سینٹ سے آ جائیں گے. ان کا ایم این اے چونکہ ایک ہی ہے، خالد بخشی صاحب تو شاید باپ پارٹی سے وہ ایم این اے وہاں سے آ جائیں. تو یہ اس کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑی لابنگ بھی ہے. ہر بندہ اپنی کوشش کرے. اسلام آباد کا اپنا ہے، پنڈی ہے، اور پھر گجرات میں تو ہے ہی نہیں ان کا کوئی بندہ. تو لاہور سے بھی ہو سکتی ہیں. 2 خواتین کا جن کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا، اس میں صبر صادق ہیں، ایک وہ تو لاہور سے ہیں، انوشا رحمان ہیں، شائستہ پرویز ہیں. ان میں سے کوئی 2 خاتون جو ہیں گی. منارٹی سے بھی ایک منسٹر لازمی لیا جانا ہے. کھیل داس کراچی سے ہیں، تو وہ کراچی سندھ کے کوٹے سے آ جائیں گے. ایک سندھو صاحب فیصل آباد سے، شاید وہ پنجاب سے نہ ہو تو سندھ سے. ڈاکٹر درشن بھی سندھ سے ہیں، اور ان کو 4تھی دفعہ ایم این اے ہوئے ہیں. کھیل داس صاحب 2ری دفعہ ہوئے ہیں. اس سے منارٹیز کا ایک بندہ بھی لازمی کنفرم ہے. اور کے پی کے سے سردار یوسف صاحب سینئر بھی پارلیمنٹرین ہیں، اور وہ ایم این اے بھی اس وقت منتخب ہو گئے تھے. تو ان کے پاس پہلے بھی وفاقی وزیر تھے. تو کے پی کے سے سردار یوسف سے، اسلام آباد سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں. نہیں تو کے پی سے آپ بتا رہے تھے وہ کون سی ہے جو نئی پارٹی بنی تھی؟ جی آئی پی پی، استحکام پاکستان پارٹی. اس کے جی وہاں پہ اپنا استحکام پارٹی میں تو اون چودھری صاحب ہوں گے نا، اور وہ جو ہے پرویز خٹک صاحب پارلیمنٹرین. اچھا، پاکستان تحریک صاحب پارلیمنٹرین سے ان کا گچے وہ سیٹ نہیں جیت سکے، پارلیمنٹ میں نہیں ہے. تاہم انہوں نے ایک وقت پہ ایک رول ادا کیا، اور پارٹی سے ہٹ کے انہوں نے ایک کوشش کی. تو وہاں پہ کچھ ناراضگیاں نہیں ہوں گی کہ پرویز خٹک صاحب کو آگے پرویز خٹک صاحب کو ایڈوائزر لینے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بھی ہیں، پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اختیار ولی صاحب موجود ہیں. ان کی سیم ہی ایک ہی کانسٹیٹنسی ہے، ایک ہی سٹی ہے. تو اس لیے وہاں سے اب پرویز خٹک صاحب ہوں گے تو اختیار ولی صاحب کا چانس ختم ہو جائے گا. تو ویسے بھی اختیار ولی صاحب، یہ بھی بتا دوں کہ مقام صاحب نے بڑا واضح طور پہ قیادت کو کہہ دیا تھا، اگر اختیار ولی صاحب کابینہ میں ہوں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا. اچھا جی، اس حد تک یہ تو ود ان پی ایم ایل این معاملات ہیں کافی. تو اب وہ میرے مقام صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا ان کو لیں گے تو پھر میں نہیں بیٹھوں گا. تو اب تو پرویز خٹک صاحب کا لیکن ہمارے ذرائع نے بتایا تھا کہ معاملات سیٹل ہو گئے تھے. اختیار ولی صاحب نے مطلب نے اپنی ریزرویشن، اور ان کی ایک ٹویٹ بہت مشہور ہوئی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ نہیں کی اور ان کو کہا تھا کہ آپ سکون کریں. آپ کو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب گئے ان کے گھر، پرویز خٹک صاحب جا کے ملے، ان کو جو بھی ان کی بات ہوتی ہے تو وہی طے ہوا ہے کہ اب وہ ایڈوائزر ہوں گے. تو پھر وہ چانس ختم ہو جائے گا. جنوبی پنجاب سے عبد الرحمان کانجو صاحب ہیں، ان کا بھی ایشو ہے. وہ کہتے ہیں جی مجھے اسٹیٹ منسٹر میں نہیں بننا، گورنمنٹ ان کو اسٹیٹ منسٹر بنانا چاہیے. صحیح، پہلے بھی داخلہ جی وہ کہتے ہیں جی میں 3rd ٹائم ہوا ہوں، تو پہلے اسٹیٹ منسٹر تھا تو اب مجھے فیڈرل منسٹر ہونا چاہیے. فیڈرل منسٹر کے لیے ابھی تک حکومت کے پاس گنجائش نہیں ہے. ان کا بھی یہ ایک ایشو ہے. یہ تمام ایشو چھوٹے چھوٹے ہیں. کاف لیگ ہے، آج کاف لیگ سے طارق بشیر چیمہ صاحب ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہیں اسمبلی آتے ہیں نہ پارٹی میٹنگ، اسی لیے نہیں آتے. تو خیر وہ ان کا پارٹی کا معاملہ، جو نام پارٹی دے گی تو وہ آگے اس کو لے کے چلیں گے. تو یہ چوہے سالے کے پاس 2 فیڈرل جی وہ تو ایک لے دی جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں. پنڈی سے حنیف عباسی صاحب بڑے ویری کلوز ٹو منسٹر پی ایم کے بڑے کلوز ہیں. حنیف عباسی صاحب ان کا آلموسٹ فائنل ہے. اور جو ہمارے ابھی مہمان اٹھ کے گئے ہیں وکیل صاحب، یہ بھی اسٹیٹ منسٹر ہوں گے لا اینڈ جسٹس کے، چونکہ ان کے ریکمنڈیشن لا منسٹر کر رہے ہیں. لا منسٹر کہتے ہیں جی یہ بندہ مجھے چاہیے. اچھا صحیح، چلیں بالکل. میں ذرا شوکت بسرا صاحب یہی گفتگو کبھی کسی زمانے میں ہم آپ سے کیا کرتے تھے کہ جناب کون بنے گا، کون آئے گا. اب یہ معاملات چل رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ابھی تک ایک جو سوال ہے، کے پی کے چیف منسٹر وہ مطلب ایک باقاعدہ جو ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، وہ ابھی تک ان میں کیوں نہیں نظر آیا؟ وہ مطلب وہ گنڈاسا، وہ پاڈی، یہ وہ. بسرا صاحب اچھا، پہلی بات ضمیر حیدر صاحب، پارلیمنٹ جو فارم 47 والی ہے یہ تو پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا سیل لگی ہوئی ہے، لوٹ سیل. کسی کو گورنر بنانا ہے، کسی کو وزیر بنانا ہے. پاکستان میں بھوک ہی بھوک ہے، مہنگائی ہے، قرض اتارنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے. اور آپ ان کی عیاشیاں دیکھیں، جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں وہ لڑ کس بات پہ رہے ہیں؟ وزارتیں ہم نے لینی ہے، گورنری تم نے لینی ہے. وہ ایم کیو ایم والے ہوں، وہ نون لیگ والے ہوں، وہ پیپلز پارٹی والے ہوں، سارے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے، یہ وزیر بننا چاہتے ہیں. چلے پاکستان آج یہ 2024 کا پاکستان ہے، جس میں حالت یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس کو نہ دنیا مانتی ہے نہ پاکستانی مانتے ہیں، وہاں پر باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ جی فلانے وزیر بننا ہے، فلانے وزیر بننا ہے. دوسری بات دیکھیں، جو علی امین گنڈا پور کی بات ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام نے ہمیں جو ووٹ دیا تھا وہ اسمبلیوں میں چیف منسٹر بننے کے لیے
یا فیڈرل منسٹر بننے کے لیے یا حکومت چلانے کے لیے دیا تھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, وہ تھا عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا اور ان کو وزیر اعظم بنانا. 8 تاریخ کو جو ڈاکہ ڈالا گیا اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, اس کے بعد تو ہم ڈے 1 سے اسی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اس لیے علی امین گنڈا پور جو ہے اپنا بہترین رول پلے کر رہے ہیں, اور ان کی پہلی اور آخری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں ہوں گے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دوسری بات میں بڑی اہم آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ٹولہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے نا, دیکھیں 2025 شروع ہونے والا ہے اور وہ تبدیلیوں کا سال ہے. آپ وزارتوں کی بات کر رہے ہیں, اب شوکت بسرا صاحب بیرسٹر کے ساتھ ساتھ جوتشی بھی بن گئے, تبدیلیوں کا سال ہو گیا. نہیں جوتشی نہیں, میں آپ کو بطور ایک سیاسی کارکن کے بتا رہا ہوں جی, میں آپ کو بطور ایک سیاسی کارکن کے بتا رہا ہوں 2025 تبدیلیوں کا سال ہے, صحیح, الیکشن کا سال ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسلم غوری صاحب, آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک تو یہ کہ کیا حکومت کے ساتھ کوئی معاملات, اگر یہ معاملات طے ہوتے ہیں جس طرح طارق عزیز نے کہا کہ دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے فرسٹ ویک میں جا کے ہوگا, تو اگر یہ معاملات سارے بل کے حوالے سے مدرسہ کے یا جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں, تو کیا جے یو آئی فے بھی کسی موقع پر حکومت کے ساتھ وہ پرانا پی ڈی ایم, پرانا رومانس دوبارہ ہم دیکھ سکیں گے؟ دیکھیے ابھی اس پہ تو ہمارے یہاں کوئی غور و خوض نہیں ہو رہا اور نہ ہم نے سوچا ہے. البتہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپنا رول ٹھیک ٹھاک ہم ادا کر رہے ہیں. اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا, بسرا صاحب نے جو بھی بات کی ہے, اس ملک میں جب تک فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, سب ایسے الیکشن جس پہ قوم کو اعتماد ہو, جب تک وہ الیکشن نہیں ہوں گے, نہ اس ملک کی معاشی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ امن و امان ٹھیک ہو سکتا ہے, اور نہ یہ ملک سیدھے پٹڑی پہ چل سکتا ہے. تو اس کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں, اور عوامی نمائندے جو عوام کو جواب دو, یہاں تو جو بیٹھے اسمبلی میں کسی اور کو جواب دیں. اب یہ عجیب تماشا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے 2025 تبدیلی کا سال؟ اسلم غوری صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے 2025 تبدیلی کا سال؟ نہیں, یہ میں قبل از وقت ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا. میں تو کسی وقت کو بھی, یہ بسرا صاحب 2025 تو میرا خیال ابھی ہے کچھ دن باقی ہے, میں تو کہتا ہوں کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. یہ رات کو بھی پیپلز پارٹی اعلان کر دے تو فارغ ہو جائیں گے. تبدیلی آنی ہو تو کل آ سکتی ہے جی, کوئی بھی کسی لمحے آ سکتی ہے, کسی لمحے آ سکتی ہے. جی ہاں, بیساکھیوں پہ حکومت کھڑی ہوئی, کسی لمحے آ سکتی ہے. طارق عزیز, فائنل کمنٹ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا فیٹ بتائیں کہ وہ ابھی تک بالکل کوئی چانس نہیں ان کا. جی, پیپلز پارٹی بالکل کابینہ میں شامل نہیں ہوگی. نمبر 1 وہ بالکل نہیں آئیں گے. ان کا لاسٹ پچھلے منگل کو ان سے پوچھا گیا تھا, فائنل انہوں نے ساگ ڈار صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب نے نو کہہ دیا. صحیح, ٹھیک ہے. اب میں شوکت بسرا صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے, یہ آپ کہتے ہیں جیلی حکومت ہے فلاں فلاں, تو آپ دیکھو کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں, چلو ایم این اے بن گیا, اسمبلی میں بیٹھے, اٹس اوکے. پھر کمیٹی بھی لی, گاڑی بھی لی, آفس بھی لیا, فیول بھی لیا, تنخواہ بھی لی, مواد بھی لی, پھر یہ فیک حکومت ہے, حکومت ہے, تو تھوڑا سا مطلب چلنا ہے, پازیٹیو ہو کے چلے, تو پھر چلے ملک کے لیے نکالیں, راستہ نکالیں. گورنمنٹ کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے. بالکل. جی بسرا صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کوئکلی؟ طارق عزیز صاحب ان کو بھگانے کے لیے ہم اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ورنہ ایک دن نہ بیٹھیں. چلیں, ان کو بھگانے کے لیے بیٹھے ہیں جی, ورنہ ایک دن نہ بیٹھیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.